کافی لوگ ہیں وہاں پہ، ان کے کیمپ بھی لگتے ہیں، اور دین کی خدمت اسپیشلی یہ اپنا ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی خدمت کرے. تو یہ مطلب اپنے خرچے پہ چل کے آپ ہمیں تک آئے ہیں صرف دین بتانے کے لیے کہ دین کی اصل چیز کیا ہے. تو یہ بھائی انشاءاللہ ان کی بات بڑی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے دین کو سمجھنا ہے اور ان کی بات اچھی طرح سننی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل وغیرہ آف کر لیں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ویڈیو بنا رہے تو. محترم بھائیوں، اس وقت دنیا کی سب سے اہم ترین چیز، سب سے امپورٹنٹ ٹاسک، وہ اللہ کا دین اسلام ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اللہ کا سچا دین، جس پر ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ اللہ کا سچا دین اسلام ہے، جو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور انہوں نے وہ دین عمل کر کے ہمیں سکھلایا. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ وہ دین ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے اپنے شہروں علاقوں کے اندر بالکل قسم پرسی کے عالم میں ہے اور گمنام ہو چکا ہے. ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہمارے والدین نے ہمارے ختنے کروا دیے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کے جو تقاضے ہیں دین کے، وہ پورے کرنے سے امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کے لوگ قاصر ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے دین کے احکامات سے زیادہ اہمیت ہماری دنیا کے کاموں کی ہے. جو کھیتی باڑی کرتا ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک کھیتی باڑی ہے. جو ڈاکٹر ہے تو وہ کہتا ہے جی میرا کلینک، میرا ہاسپٹل. ہر شخص اپنے اپنے شعبے میں جتا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی جتنی کاروباری مصروفیات ہیں، اس کی شادی غمی ہے، اس کا لین دین ہے، معاملات ہیں، ان کو عبادت نہیں بنا رہا. حالانکہ اسلام نہ کاروبار سے منع کرتا ہے، نہ کھیتی باڑی سے منع کرتا ہے، نہ لین دین سے منع کرتا ہے. بس شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض اور واجبات ہم پر لاگو کیے ہیں، ان کو پورا کرتا رہے. اطاعت اور فرما برداری کے اندر رہ کر وہ شادی کرے گا، نکاح کرے گا، کاروبار کرے گا، جو بھی عمل کرے گا دین کے مطابق، سنت کے مطابق، تو وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گی. حتیٰ کہ کوئی شخص اگر سنت کے مطابق بیت الخلاء میں پیشاب اور پخانہ کرنے کے لیے بھی جائے گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی کا کام ہے، کیونکہ یہ اس کی حاجت ہے. لیکن وہ گیا کیسے؟ جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح تم نے بیت الخلاء میں جانا ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ پسند کریں گے تو ہم انشاءاللہ کبھی کبھار یہ دروس ضرور دیا کریں گے، کانسٹنٹلی، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، جیسا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. آج میں آپ کو 11 ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، بیسکس آف اسلام اور بیسکس آف ایمان. اور ہمارے ہاں لوگوں کو ان کا علم، نالج نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ یہ 11 چیزیں وہ ہیں جن کا علم حاصل کرنا، جن کے بارے میں سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر صرف فرض نہیں ہے، فرض عین ہے. فرض عین وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بہانہ نہیں، مسٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. میرے بھائیوں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب،
جس کے کپڑے بڑے زبردست سفید تھے، ٹھیک ہے جی، بڑے زبردست اس کے کپڑے سفید تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، ہم اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. جس طرح تیار نہیں بندہ بیٹھتا، آپ بھی بیٹھے تھے، وہ بالکل آپ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھ لیا. بڑے مؤدبانہ طریقے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس شخص نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ اب سارے صحابہ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادت گواہی تو اس بات کی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھکنا، سجدے، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فرمایا شہادتی اللہ الہ الا اللہ، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. اقام الصلاۃ، پہلا پلر اسلام کا کیا ہے؟ شہادتین، اسے بولتے ہیں شہادتین. شہادہ ایک گواہی، شہادتین دو گواہیاں. جب تک ہم دو گواہیاں نہیں دیں گے، وٹنسز نہیں دیں گے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. پہلی گواہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس بات کا اقرار اندر سے بھی ماننا ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں. عبادت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، کسی نبی کی بھی عبادت نہیں ہے، وہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اور دوسرا شہادت کا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، ان کی رسالت، ان کی نبوت، ان کا اسوہ، جب تک وہ نہیں چلے گا دین مکمل نہیں ہوتا. پہلا پلر، پہلا ستون. دوسرا فرمایا وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے. تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، جس پر فرض ہے وہ سال بعد زکوٰۃ ادا کرے گا اپنے مال پر. وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھے گا جو فرض ہے ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر. وَتَحُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا حج کرے اگر اسے استطاعت. یہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے پلر کتنے ہیں؟ 5. شہادتین یعنی کلمہ توحید جسے بولتے ہیں ہم، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، اور بیت اللہ کا حج. یہ کیا ہے؟ اسلام. دوسرا سوال انہوں نے کہا صدقتا. وہ جو بندہ آیا نا، اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر پوچھتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے یہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لے کر آ باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی ساری جو کتابیں آئی ہیں ان پر، تورات، زبور، انجیل، قرآن، سارے صحیفے، جو جو نبیوں پر وحی نازل ہوئی، ورسولہ، رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، والیوم الآخری، آخرت کے دن، قیامت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. کتنے ہو گئے؟ 6. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. فرمایا یہ 6 چیزیں کس کا حصہ ہیں؟ ایمان کا. اسلام کے ستون 5، ایمان کے ستون 6. یہ 11 وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد، عورت، چھوٹے بڑے پر فرض عین ہے. اسلام کے بارے میں اسے خبر ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا جائے. دیکھیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے تو پھر غیر کی عبادت نہیں ہوگی. رام، گھنشام،
لات منات عزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا آ کر رد کیا تھا کہ بھائی یہ لات یہ منات یہ عزا یہ یغوث یہ یعوق یہ نصر یہ تمہارے معبود نہیں ہے، تمہارا معبود برحق عرش والا رب ہے. تم یہ جا جا کے جو ان کے سامنے منتیں مانگتے ہو، ان سے ان کی عبادتیں کرتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، یہ کام کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. اور میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید جب اس پر ایمان مضبوط ہو جائے نا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے آپ کے اندر توکل آ جاتا ہے. آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے علاوہ، کیونکہ اس کا ایمان ہی اللہ پر ہے. وہ کہتا ہے میں رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. پھر محمد رسول اللہ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ میرا پورا لائف سٹائل میری پوری زندگی پر محیط ہے، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمونہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا رول ماڈل نہ کوئی فلمی ایکٹر ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے، نہ کوئی میرے بھائیوں ہیرو ہے، کوئی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. ہمارے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور کسی کی زندگی نہیں. اب دیکھیں نا آپ ذرا غور کریں، کبھی لیٹ کے سوچیں کہ کیا دنیا میں کوئی بندہ وہ نیک ہو وہ بد ہو وہ کسی بھی لیول پر ہو وہ اس کسوٹی پر اتر سکتا ہے کہ آپ اسے اپنے لیے نمونہ بنائیں؟ کہیں نہ کہیں وہ مار کھا جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ ایک شعبے میں اچھا ہے تو دوسرے شعبے میں کمزور ہے، ایک میں ٹھیک ہے تو دوسرے میں کمزور ہے. لیکن اللہ نے جنہیں ہمارے لیے نمونہ بنایا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کامل ایمان والے تھے، کامل مسلمان تھے، کامل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ وہ دین تھا. ما ینطق عن الہوا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا نبی اپنی ہوا کہتے ہیں نفس خواہش سے نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحا، سورہ النجم ہے. میرے نبی بولتے ہیں وہی آتی ہے تو بولتے ہیں، یعنی آپ کی ہر بات دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے دین ہے. کاروبار سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، شادی کرنا سیکھنی ہے تو رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. لڑنا سیکھنا ہے جنگ جہاد تو اللہ کے نبی سے سیکھو. لین دین کے امور ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. یعنی دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہ. اچھا ہم مار کب کھاتے ہیں؟ جب ہم کلمے کے دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو میں کمزوری دکھائیں گے ہمیں رگڑا لگ جائے گا. آپ ذرا غور کریں، آپ جب بھی سنت کی مخالفت کریں گے آپ پر مصیبت ضرور آئے گی، پریشانی ضرور آئے گی، وبال ضرور آئے گا. جب لا الہ الا اللہ کی سے روگردانی کریں گے تو وبال ضرور آئے گا. اس کے بعد ہے نماز. میرے بھائیوں نماز اس کلمہ کے اقرار کے بعد زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے تسلیم کرنا ہے کہ کوئی نہیں کرنا ہے نا دل سے تسلیم کہ بھائی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے نبی ہمارے رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو یہ پڑھ لیتا ہے نا پھر نماز اس نے پڑھنی ہے، مسٹ اس پر فرض ہے. 5 وقت وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے. پھر سال کے بعد اس کے پاس جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے اگر بنتی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے. رمضان کے روزے رکھے. فرمایا اگر تو بیمار ہو جائے سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے حج، اور اس میں بھی فرمایا من استطاع الیہ سبیلا. کون کرے گا؟ جس کے پاس طاقت ہے. طاقت نہیں، استطاعت کیا ہے؟ یا اس میں مال. تیرے پاس اتنا مال ہے تو حج کو جا سکتا ہے اور اتنے دن کا خرچہ اپنے گھر والوں کے لیے موجود ہے تو حج کر، پھر کوئی تجھے چیز روکے نہ. اور اس کے بعد ہے ایمان، اللہ پر ایمان. ہمیں اللہ کا تعارف ہے میرے بھائیوں. آج ہم پرسنالٹیز، شخصیات
دنیا کی چیزوں کے بڑے انٹروڈکشن، تعارف، ان کے اوپر کتابیں پڑھتے ہیں. کیا ہمیں اپنے معبود اللہ رب العالمین کا تعارف ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ میں کیا جانتا ہوں اپنے اللہ کے بارے میں جو ہمارا معبود ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، جس نے زمین، آسمان، چرند پرند، فرشتے، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ یونیورس، یہ سارا سولر سسٹم کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا. امن خلق السماوات والارض، سورہ النمل ہے، 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے بتاؤ زمین آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکل کے اندر تمہاری مشکلات کو حل کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے اللہ کا تعارف. اور میرے بھائیوں موٹی سی بات سمجھ لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کے اسماء و صفات میں، الوہیت ربوبیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے. سورہ اخلاص آتی ہے نا سب کو، کبھی اس کا ترجمہ اس پر غور کرو، آپ کو اللہ کا تعارف ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے. اللہ نے خود نہیں کہا، کلام اللہ کا قرآن مجید. تقریباً ہر نماز میں عام طور پر ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. کیا فرمایا؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اللہ اکیلا ہے. پہلا اللہ کا تعارف کہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. بے نیاز پتہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو. اللہ کو ہے کسی کی پرواہ؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے کسی سے؟ اللہ کو کسی کی ضرورت؟ اللہ کہتا ہے میں اگر کسی کام کا ارادہ کر لوں تو میں کہتا ہوں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس کے ماں باپ، ولم یولد، نہ اس کی اولاد. یہ اولادیں ہیں، یہ ماں باپ، یہ سارے انسانوں مخلوق کا کام ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اور میرے بھائیوں دیکھ لو، آج عیسائیوں نے کرسمس منائی اپنی، اور ان کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ جیزس دا سن آف گاڈ. عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے. پتہ کیوں کہتے ہیں وہ؟ چلیں آپ کو نالج دیتا ہوں. آپ انٹرنیٹ پر شاید کوئی کافر ہی آپ کے ساتھ بحث ہی شروع کر دے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لو جی عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور اتنے گندے، اتنے پلید کہ کہتے ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کا باپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہے. اتنے پلید. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا رد کیا ہے. اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، میرے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی طرح ہے. اگر میں آدم کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر سکتا ہوں تو میرے لیے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ دیکھیں نا، کام تو مشکل وہ ہے جو دونوں کے بغیر اللہ نے کھڑا کر دیا آدم علیہ السلام کو، اور آدم اللہ کے بندے تھے، ہم سب کے باپ. تو یہ عیسائی پلید ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں 3 میں سے 1 خدا ہے، 1 میں سے 3 خدا ہے. ان کو آج تک ظالموں کو یہ ہی نہیں پتا چلا کہ رب کون ہے. اور مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم بالکل 2 ٹوک یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. کوئی نبی بھی اللہ کی خدائی کے اندر شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا، سمجھ آ گئی بات. اس کے بعد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ نہ اس کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کی ہمسری کرنے والا بھی نہیں ہے. اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان. اللہ اس شخص سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ کی بات مانے، جو اللہ کی اطاعت کرے. اور اللہ کی محبت ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے. دیکھیں نا، آپ کو دنیا کا سب سے بڑا چودھری، دنیا کا سب سے بڑا ملک، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر آپ کے ساتھ محبت کرے تو بندہ جناب پھول کے کہاں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح لیکن اللہ رب العالمین جس کے ساتھ محبت کرے، اس محبت کا نسخہ بتاؤں آپ کو. اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور بڑا ہی سوکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے.
قل آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی تو میری اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ اللہ کے رسول کی. ان کے پیچھے چلو. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے. اس راستے کو اختیار کرو. فاتبعونی میرے پیچھے چلو, میری اتباع کرو. یحببکم اللہ اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. کتنا آسان نسخہ ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے میرے بھائیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے گھر سے, اپنے کاروبار سے, اپنے جسم سے, اپنی زندگی سے نکالا. یہ بے وفائی ہے. اور اگر بے وفائی کریں گے تو قیامت والا دن جو 50,000 سال کا دن ہے اور ہماری زندگی 60-70 سال, 50,000 روپیہ آپ کا کسی نے دینا ہو نا اور وہ کہے نا جی میں 70 روپے نہیں دینے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یار تو یہ تو لے گیا, تو 100 نہ دینا. اسی طرح تو 49,999 دے دے, میں 100 تجھے ویسے ہی بخشتا ہوں. یہ 70 سال کی زندگی اور 50,000 سال کا صرف قیامت والا دن ایک دن ہے. ہم میرے بھائیوں کن سودوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارا دارالعمل ہے. آج کے تو سائنسدان بھی یہ کہہ رہے ہیں, آج کے سائنسدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ تمہارا اصلی گھر جنت ہے. ہمارا اصلی گھر کون سا ہے؟ جنت ہے, جہاں کا موسم بیلنس, جہاں کی خوراک بیلنس, جہاں کا نظام بیلنس, وہاں کا رہنا بیلنس, اعتدال والا, بیماری کوئی نہ ہو, وہاں ہر وقت بہار سا سما. اب دیکھ لو سردی ہے تو ہم ٹھٹھرے پڑے, گرمی ہے تو مصیبت آ گئی, بجلی چلے گی. یعنی انسان ہر وقت یہاں پریشان ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایک بندہ دیکھا ہے جو بیمار نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی اسے پرابلم نہ ہو. مجھے ایک بندہ دکھا دیں. اس پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% صحت مند ہوں. کوئی نہ کوئی مسئلہ اسے ہوگا, چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. کیوں کہ یہ سیارہ ہمارے رہنے کے لیے نہیں بنایا اللہ نے. یہ دارالجزا ہے, یہ دارالعمل ہے. یہ سیارے پر ہمیں بھیجا گیا نا. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا یہ پھل نہیں کھانا, شیطان نے دھوکہ ڈالا, انہوں نے کھا لیا. اللہ نے جنت سے یہاں نکال کے یہاں پھینکا ہمیں. یہاں کے رہنے والے اصل مکین پتہ کون ہے؟ جانور. کبھی بھینس, گائے, یہاں کے جانور وہ عمومی طور پر بیمار نہیں ہوتے. وہ جو بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو ان نیچرل طریقوں ہماری وجہ سے. جنگلی جانور جتنے جنگلوں میں شیر, چیتے, اور میرے بھائیوں ہماری گائے بھینسیں بکریوں سے وہ 1000 گنا زیادہ ہیں. سمندروں کی مچھلیاں 1000 ارب گنا زیادہ ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کوئی شیر بیمار ہو گیا؟ وہ نہیں بیمار ہوتے, وہ اس پلینٹ کے رہنے والے ہیں. ہمارا یہ پلینٹ ہے ہی نہیں. اب ہمیں یہاں بھیجا گیا, ہم نے اس پلینٹ پر رہ کر کیا کرنا ہے؟ اپنے اصل گھر کی طرف کوشش کرنی ہے. اور میرے بھائیوں آپ سب, کوئی بندہ مجھے بتائے, دیندار, بے دین, نماز پڑھنے والا, نہ نماز پڑھنے والا, کیا آپ کے اوپر کبھی ہفتے میں, دن میں ایک وقت ایسا آتا ہے آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں یار کتنے پھنس گیا؟ ٹینشن, ہر وقت ٹینشن. پاکستان میں ہے تو انگلینڈ جائے گا, انگلینڈ جائے گا تو وہاں پریشان, وہاں جناب دنیا کی دولت آ گئی تب پریشان. یعنی پریشانی ختم نہیں ہوتی. ایک عجیب سی کشمکش کے اندر انسان کسی وقت ہے وہ پڑا رہتا ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ انسان ہر وقت یہ محنت کر رہا ہے کہ میں اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچوں. وہ اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اور میرے بھائیوں وہ اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ اصل ٹھکانہ ہے جنت. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کے جنت کو حاصل کرنا ہے. وہ ہمارا اصل گھر ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ وہاں بیماری ہوگی, نہ وہاں لعن طعن ہوگا, نہ وہاں دشمنیاں ہوں گی, نہ وہاں کینہ ہوگا, نہ حسد و بغض ہوگا, نہ نفرتیں ہوں گی, نہ عداوتیں ہوں گی. سلام سلام, سلامتی ہی سلامتی ہوگی. یہاں دیکھ لو آپ, بھائی ہے تو بھائی کا دشمن, بھائی نے رشتہ نہیں دیا تو مرن جین ختم. کیا ہے ہمارا سارا سسٹم؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم اس سسٹم کو ہی اصل زندگی سمجھ بیٹھے. آپ کے پاس پچھلے رمضان میں, اس سے پچھلے رمضان میں, اس سے پچھلے ان مہینوں میں کتنے لوگ موجود تھے؟ آج نہیں. ایک رمضان آتا ہے, دوسرے رمضان تک ہزاروں لوگ دنیا سے فارغ ہو جاتے ہیں. ایک دن آنا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. 20-20 سال, 18-18 سال, 10-10 سال
جوان لڑکے ایکسیڈنٹ ہوا فوت ہو گئے. تو ہمارے رہنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے. یہ ہے دار العمل، ایگزامینیشن ہال ہے یہ. اس میں ہم نے دینا ہے پیپر. اور میرے بھائیوں جو اس میں پاس ہو گیا تو وہ اصل زندگی کی طرف چل پڑے گا. اب دیکھ لینا آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر بننے کے بعد پھر پریشانی کیا جی ایف سی پی ایس کروں. ایف سی پی ایس کر گیا 10 سال، ایف سی پی ایس کرنے کے بعد اب کہتے ہیں نہیں نہیں اب کچھ اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. 5 سال اور 15 سال، اب اس کی عمر ہو جائے گی 40 سال، گنجا ہو گیا. 40 سال کے بعد ڈی جنریشن. اب جناب اس کے بعد وہ کرے گا نوکری کرے گا تو ہڑتالیں کرے گا تو حکومت ان کو پیکیجز نہیں دے گی. 50 سال کا ہو جائے گا پھر اپنا کلینک چلائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو دورہ پڑے گا اور 60-65 سال کا فارغ ہو جائے گا. یہ ہے آپ کی زندگی. ساری زندگی نماز نہ پڑھ سکا، ساری زندگی اللہ کے لیے نہ جا سکا، ساری زندگی اللہ کا قرآن کھول کر اس نے پڑھنا گوارا نہیں کیا. اپنے بیٹے کو آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے اندر، کیمبرج کے اندر پڑھانے کے لیے لاکھوں ڈالرز لگا کر اس نے بھیجا کہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے. لیکن اس بیٹے کو استنجے کا طریقہ نہ سکھا سکا. جب وہ مرے گا تو اس کا بچہ اس کے لیے دعا کرنا جانتا ہی نہیں. نماز جنازہ کو اسے پتہ ہی نہیں ہوتی کیا ہے. میرے بھائیوں کیا کھٹا ہم نے. میں کل ایک قبر کی پڑھ رہا تھا تختی، کوئی بندہ فوت ہوا، اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا تھا فلاں صاحب اس سال میں فوت ہوئے، ایم اے اسلامیات، ایم اے پولیٹیکل سائنس، کمپیوٹر کے اندر فلاں، لندن سے یہ پڑھا، 10-12 اس کی ڈگریاں واللہ قبر کے اوپر لکھوائی ہوں. میں نے سوچا کہ قبر کے اوپر اتنی ڈگریاں لکھوانے کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں. میرے بھائیوں سوچیں ذرا، قبر پر اس کی جتنی ڈگریاں لکھی تھیں، قیامت کے دن اسے ایک بھی ڈگری فائدہ دے گی؟ اسے کیا فائدہ دے گا کہ یہ حافظ تھا جن کو ہم سب سے برا سمجھتے ہیں، یہ عالم تھا مولوی صاحب جن کو ہم اپنا نوکر ملازم سمجھتے ہیں، یہ دین والا تھا جس کو ہم تان دیتے ہیں مسیتڑ. وہاں وہ کام آئے گا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ الکہف ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا مال، تمہارے بیٹے. یہاں بیٹیوں کا ذکر نہیں اللہ نے کیا، پتران دیتے ہوں نا فخر. المال والبنون، میرا رب کہتا ہے تمہارا مال، تمہارے بیٹے زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تمہاری نیکیاں، جو نیکی کرو گے. تو میرے بھائیوں آج ہمیں اسلام کی بنیاد کو سمجھنا ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ہم نے لانا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نا تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا. اس کے بعد فرمایا مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے، جب نماز پڑھے تو تو ایسے نماز پڑھ، ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو دیکھ تو کوئی نہیں نہ سکتا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس تیرا کم از کم یہ ذہن ضرور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ جان چھڑاؤ، مصیبت پڑ گئی، یہ کہاں متھے لگ گیا، کب وقت ہو کہ میں نماز سے فارغ ہوں. اگر میرے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں الٹی سیدھی حرکتیں کروں، نماز میں اپنے کھاتوں کے حساب لگاؤں گا. اور میرے بھائیوں میں موٹی بات بتاتا ہوں، دور کی بات نہ کریں. ڈی سی او کی کوئی اہمیت ہے؟ یہ ڈی سی او ڈی پی او کیا اہمیت ہے ان کی؟ ایک عام انسان ہے نا. ایک ڈی سی او کے سامنے آپ آدھا گھنٹہ آپ کو بیٹھنا پڑ دے، صرف آپ کس طرح بیٹھیں گے؟ ایسے بیٹھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ وہ ایک عام سا بیچارہ، وہ بیچارہ عام سا ڈی سی او، آپ جناب ایسے بیٹھے رہیں گے، ڈی سی او صاحب بیٹھے ہیں. واللہ میرا رب رب العالمین ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں اپنے مالک کی. اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری ہی، میرے بندوں نے میری قدر ہی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. ہمیں اپنے رب کی قدر نہیں ہے. ایک چھوٹا سا افسر، ایک چھوٹا سا چودھری پنڈ کا،
ایک چھوٹا سا بندہ، ایک میرے بھائیوں گورنر، ایک وزیر اعظم کے ساتھ ہمارے ہاں کسی عام بندے کا ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے نا، وہ 10 سال وہ تصویریں دکھاتا پھرتا ہے لوگوں کو. یہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ میں نے زرداری صاحب کے، جی اس میں کوئی غلط ہے؟ صحیح ہے، یہ بالکل ریالٹی ہے. ایک تصویر چاہے وہ 10 فٹ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو جناب فیس بکوں پہ چڑھائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کو فخر آتا ہے کہ جی میرے یہ تعلقات ہیں. اور میرے بھائیوں، جس کے تعلقات اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جس کا ربط اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہو، وہ کتنا بڑا وی وی آئی پی پروٹوکول میں ہوگا قیامت والے دن. تو فرمایا احسان کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پہلے تو یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تو نہیں دیکھ سکتا، یقیناً ہم نہیں دیکھ سکتے، تو یہ تیرا عقیدہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، تنہائیوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا لایا جائے گا کہ جس کی نیکیوں کے بڑے ڈھیر ہوں گے، لیکن اس کی بربادی کر دی جائے گی ان سب کی، کیونکہ یہ تنہائیوں کے اندر گناہ کیا کرتا تھا. تنہائیوں کی گناہ. یہ آج کل کے موبائل کا فتنہ، یہ اینڈرائڈ کے فتنے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جو مسلمانوں کے ملک ہیں، اور دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر پورن موویز سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. XXX فلمیں، یہ پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. اور یہ فخر کی بات نہیں ہے، لعنت کی بات ہے. انہوں نے تو آپ کو انٹرنیٹ دیا، انہوں نے تو آپ کو کیبل دی، انہوں نے تو آپ کو 4G 3G کے فتنے 5G دیے. کیوں کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو محمد ابن قاسم 17 سال کا نکلتا تھا، داہروں کو کاٹتا تھا، میرے بھائیوں 23 سال کی عمر تک پورے ہند کے اندر، یہ سارا ہندوستان کا علاقہ ہے، پورے ہند کے اندر اسلام پھیلا تو وہ عرب مجاہدین تھے جن کی وجہ سے پھیلا. اور وہ ان کی ماں اپنے بیٹوں کو لوریوں کے اندر اللہ کا جہاد پلاتی تھی. تربیتیں ہوتی تھی ان کی. 12 سال کا ان کا لڑکا تلوار باز ہوتا تھا، اور میرے بھائیوں اتنا زبردست کہ وہ 12 کلو کی تلوار اٹھا کے آدھا گھنٹہ لڑ سکے، گھنٹہ لڑ سکے، پورا دن لڑ سکے. وہی خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑی. اور ہم نے واللہ وہ تلوار کسی میوزیم میں جانے کا موقع ملا تو میں نے وہ اٹھا کر دیکھی، 16 کلو وزن. میں کہتا ہوں آج کا سب سے بڑا پہلوان، اسے کو تو صرف ایک دن اس تلوار کو پکڑ کے کھڑا ہو، توڑنا تو دور کی بات ہے. انسان تھے نا، وہ ایمان تھا، اللہ کا دین تھا ان کے اندر، ایک میرے بھائیوں انرجی تھی جو اللہ رب العالمین نے دی تھی. اور ہماری عادت کیا ہے؟ تو ہم لوگ بہت زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں. تو احسان پیدا کریں اپنی عبادت میں. اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا. اس کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جبریل نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے، اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ کے علاوہ. قیامت کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے. فرمایا وعن اماراتها، چلیں اس کی نشانیاں ہی بتا دیں. یہ آخری بات ہے میری، اس کے بعد آپ کے سوال. وعن اماراتها، مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں. میرے بھائیوں یہ یاد رکھ لو. فرمایا پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها. قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. جب لونڈی نوکریانے میں کہتے ہیں، جس کو سیری مسلی کہتے ہیں آپ، جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی، ماں کی حیثیت نوکرانی کی ہوگی اور اولاد اس کے سر پہ بیٹھی ہوگی. آج ہے کہ نہیں؟ ماما ذلیل اور رسوا، ساری زندگی اولادوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہیں، اور وہی بیٹے اور بیٹیاں میرے بھائیوں ان کے ساتھ بد کلامی بدتمیزی گھروں سے نہیں نکالتے. آپ دیکھتے رہتے ہیں روزانہ. ان تلد الامۃ ربتها، جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی ماں کی حیثیت نوکرانی کی ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا وَأَن تَرَىٰ، اور تو دیکھے گا. ہم سب کے لیے ہے وَأَن تَرَىٰ، اور تو دیکھے گا الحفاة العراة
عالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، وہ لوگ جو بکریوں کے چرواہے تھے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، پہننے کے لیے جوتا نہیں، قمیض ان کے پاس موجود نہیں، ایک لاچا باندھ لیا تو دوسرا کپڑا موجود نہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے باپ دادا کے پاس کیا تھا؟ آپ اپنے آج سے مثلا 1950، 1940، 1930 میں کیا تھا ہمارے باپ دادا کے پاس؟ اگر لکے والی ہے تو قمیض نہیں ہے، بہت تھوڑے کھانے کو، اور بکریوں کے چرواہے جانوروں کے یہی کام تھے نا۔ فرمایا وَأَن تَرَا، اور تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس قدموں میں جوتے نہیں تھے، پہننے کو لباس نہیں تھا، بکریوں کے چرواہے تھے، کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان۔ چودھری صاحب دی اتنی بڑی کوٹھی، 100 کمرے نے، راجہ صاحب کہتے ہیں میں 150 کمرہ بناؤں گا۔ ہے نا ریس لگی کوٹھیوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، ماڈلز کے اوپر، ہم لوگ عذاب اور فتنے میں میرے بھائی۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے موبائل کے اندر ریس لگانی، یہ ماڈل وہ ماڈل، ایسا آیا ویسا آیا۔ فرمایا تو دیکھے گا کہ وہ لوگ ایک دوسرے پر بلڈنگز بنانے میں فخر۔ منڈی بہاؤدین شہر میں آپ دیکھتے ہیں پلازے، آج سے 10 سال پہلے یہاں تھا ہی کچھ نہیں، ہر جناب وارڈ نمبر 5 پلازے پہ پلازا چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک نے بنایا، یہ مرزا صاحب نے بنایا ہے جی، اب جناب یہ الاسر مال آف منڈی بہاؤدین 13 منزلہ، اس کا باپ بھی آنے والا ہے۔ ریس لگی ہوئی ہے، اور کیا ہوگا؟ انجام کیا ہے؟ یہ سب مٹی کا ڈھیر بننے والا ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر یہ مال تمہیں فائدہ دے گا، اگر ایمان نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، اس مال کو حلال طریقے سے نہیں کماؤ گے، ظلم و جبر ہوگا، تو یہی مال گلے کی ہڈی بنے گی۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے فرمایا صدقتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا، جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ یہ کون تھے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اسے بولتے ہیں حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، مشہور عقیدے میں حدیث ہے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ بیسک اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مقصد ہمارا گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، یہ ہمارا گھر پلانٹ نہیں ہے، ہم نے اپنے اصل سیارے میں واپس جانا ہے۔ اس سیارے میں جانے کا طریقہ، اس کا کورس مینول کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن پر عمل کرنے کا مینول کیا ہے؟ نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس موٹی بات سمجھ لو کہ میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے، مجھے غلطی کی وجہ سے اپنے گھر سے نکالا گیا، اب میں نے اپنے گھر میں جانا ہے، تو اس کا طریقہ نکالنے والے نے خود بتا دیا کہ بھائی یہ قرآن آ رہا ہے اور یہ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، چلو ان کے راستے کے اوپر اور تم واپس اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ جو اس راستے پہ چلے گا وہ اپنے گھر پہنچ جائے گا، جو راستے پر نہیں چلے گا وہ کہاں جائے گا؟ فی النار، آگ کے اندر، کیونکہ وہ ہوگا نافرمان، وہ ہوگا باغی، وہ ہوگا طاغی، وہ ہوگا اللہ کا دشمن۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا اصل گھر، اس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم وہاں پہنچ جائیں تو اللہ پھر ہمیں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ یہ بھی مومنوں کو ہونے والا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ کہتا ہے وہاں بڑے چہرے تم دیکھو گے کہ خوش و خرم ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند گزارشات ہے، اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے دل کے اندر تبدیلی آ جائے۔ یہ ملکوں میں تبدیلیاں کوئی نہیں آنی، سب باتیں ہیں۔ تبدیلی اس وقت آنی ہے جب ہم نے اپنی اصل کو سمجھ لینا، چاہے حکومت ہو چاہے عام انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تبدیلی کی طرف لے کر آئے اور ہم اپنا اصل مقصد اس زندگی کا سمجھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔